انبیاء کو بھی اجلانی ہے، مگر ایسی کہ فقط عانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے، اور جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور کسی بھی نیک کام میں جتنی اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں اس کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، تو اچھی نیت بہت ضروری ہے۔ تو اچھی نیت کر لیتے ہیں، علم دین حاصل کریں گے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں گے۔ آج کل تو ہمارے سلسلے میں انبیاء کرام کے امام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات چل رہے، تو ہم ان کے ذکر مبارک سے اپنے گھر کو، اپنی جان، اپنی زبان کو برکتوں والا بنا لیتے ہیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے حصول کی نیت، علم دین کے حصول کی نیت، اور سلسلے میں توجہ کے لیے موبائل فون اگر بند کر لیا جائے، اور جو سیکھیں گے آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو درود پاک پڑھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پچھلے سلسلوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا۔ اب اہل شہر کو جب خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 رویا صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اب اہل مدینہ کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
ہم پر چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ المنورہ میں ہوئی تو محدثین نے لکھا ہے، یہ حدیث ہے، روایت ہے، عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، وَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، کہ گھروں کی چھتوں پر یہ چڑھ گئے، نوجوان اور بچے یہ گلیوں میں بکھر گئے، فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ آواز اونچی اونچی آواز میں یہ پکارتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، خوشی کا عالم یہ تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ المنورہ کے لوگوں خوشی کے عالم میں جاء محمد پکار رہے تھے کہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں نعت پڑھنا، خوشی کا اظہار کرنا، اہتمام کرنا، تو یہ سارے منظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش و مسرت، ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں، جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی محبت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی محبت کے جواب میں فرماتے میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور ایسی روایات، ایسے واقعات ہماری محبت کو اور بڑھاتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کی محبت کو، کسی کی چاہت کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اس لیے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیجئے، ان کی محبت کو اپنا لیجئے، ان کی سنتوں کے رنگ میں رنگ لیجئے اپنے آپ کو، ان کی محبت میں زندگی بسر کیجئے۔ اگرچہ لوگ باتیں کرتے ہیں آج کے دور میں سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے کو طنز کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، اس پر ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ڈس ہارٹ کیا جاتا ہے، ڈسکریج کیا جاتا ہے، مگر لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دیجیے گا، دل آزار باتوں پر توجہ مت دیجیے گا۔ یہ سوچ پیدا کیجئے کہ جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں وہ کسی کی محبت کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، تو جو نبی پتھر کی محبت کو ضائع نہ جانے دیں وہ اپنے غلاموں کی محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ لکڑی کا تنا عشق رسول میں روئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اتر کر سینے سے لگا لیں، تو جو نبی لکڑی کے تنے کے عشق کو ضائع نہ جانے دیں وہ اپنے غلاموں کے عشق اور محبت کو کہاں ضائع جانے دیں گے؟ تو یہ اپنے عشق کو، محبت کو بڑھانے کے ذرائع ہوتے ہیں یہ واقعات۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں، مدارج النبوت کی دوسری جلد میں محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام خوشی کے مارے مدینہ کی گلیوں میں حضور علیہ السلام کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ حضرت برا بن عازب کے یہ الفاظ غور طلب ہے کہ جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو فرحت اور سرور، جو خوشی اور سرور اور انوار و تجلیات آپ کی آمد پر جو دیکھے، فرماتے نہ اس سے پہلے کبھی مدینے والوں نے دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی نظر آئے، کہ اللہ کے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک میں تشریف آوری ہوئی، خوشی کا عالم تھا۔ تمام قبائل انصار جو راستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اسے علم ہے مجھے کہاں جانا ہے، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی لیے تو ہمارے بعض بزرگ کہا کرتے نا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں شیطان بعضوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جس سواری پر سوار ہو جائیں اسے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ پیغمبر خدا کو جانا کہاں ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہ کہتے نا کہ کڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، کڈی خوش بخت کلی سی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندہ پرونا ہے ساڈا نبی، محلاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا تبرک سمجھ کر وہ دونوں میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور علیہ السلام کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جان نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اسی لیے تو میزبان رسول کا لقب ملا نا انہیں۔ اور جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ تو ہجرت کا جو پہلا سال ہے یہ قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے۔ ان میں سے چند ایک بڑے واقعات کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں تذکرہ کریں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ پاک میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جھوک در جھوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وجہہ لیس بوجہ کذاب، عبداللہ بن سلام کہتے بے ساختہ میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعظ میں، اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا
ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اے لوگو، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے میں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف اسلام ہو گیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا، اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی. اس قدر یہ عجیب واقعہ ہوا کہ سب سے بڑے عالم یہود کے اب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں اور 4 بول سنے. اللہ 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 اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں. ہجرت کے سفر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. تو آپ کے اہل و عیال جن میں 2 صاحبزادیاں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومن بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن کو مدینہ پاک لے آئے. اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی، کیونکہ انہوں نے پہلے حبشہ میں ہجرت کی تھی پھر مدینہ پاک میں ہجرت کی تھی. انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ المنورہ آ گئے. ان میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. یہ سب لوگ مدینہ المنورہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر ٹھہرے. اب مدینہ المنورہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا. ان لوگوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی. لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا. ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی. اور اس زمین میں چند درخت کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے تو آپ نے ان کو کاٹنے اور صفائی کا حکم دیا. پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی. اللہ 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 اللہ.
کیا شان ہے مسجد نبوی شریف کی. کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی. اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شعر پڑھتے تھے. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یعنی دعا کرتے تھے. یہ بخاری شریف میں یہ پہلی جلد میں یہ شعر موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے تھے کہ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ انصار و مہاجرین کو بخش دے. چنانچہ وہاں پر مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد نبوی شریف کی حاضری کی سعادتیں عطا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق دے کہ مسجد بھرو تحریک، مسجدیں بنانے والی یہ تحریک، مسجدوں کو آباد کرنے والی یہ تحریک، ہم اس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.